رگے جاں ہے وہ اس انائلیاس ایپیسوڈ 16۔ مگر بابا اور میرے بھائی زکا کی وفات جس انداز سے ہوئی اس نے مجھے بہت نڈر اور بے خوف بنا دیا۔ میرے بابا جج تھے۔ بہت کم عمری میں ان کی ذہانت اور قابلیت کے سبب انہیں یہ عہدہ مل گیا تھا۔ میں نے زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، مگر جب بات ان کے پیاروں پر آتی ہے تو وہ خوف زدہ بھی ہوتے ہیں اور اپنی قدروں سے پھر جانے والے بھی ہوتے ہیں۔ مگر بابا وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی اولاد پر تکلیف آنے کے بعد بھی حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں میٹرک میں تھی۔ بابا کسی کیس کو ڈیل کر رہے تھے جس میں کچھ دہشت گردوں کو پھانسی کی سزا سنانی تھی، اور بابا پر حکومت کے لوگ پریشر ڈال رہے تھے کہ ان کی عمر قید کی سزا سنا دیں، مگر پھانسی کی نہیں۔ میرے بابا نے کسی کو بھی خاطر میں لائے بغیر ایک ہفتے کے اندر اندر فیصلہ سنانا تھا۔ اس ہفتے کے شروع ہوتے ہی جب بابا دھمکیوں سے نہیں مانے تب میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ میں اس وقت ڈرائیور کے ساتھ اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی۔ ان لوگوں کا مقصد مجھے مارنا نہیں تھا، بس بابا کو دھمکانا تھا۔ قسمت میں زندگی تھی سو اللہ نے بچا لیا، مگر میرے بابا پھر بھی نہیں جھکے۔ اور پھر جس دن فیصلہ سنایا جانا تھا اس سے ایک رات پہلے بابا اور میرا چھوٹا بھائی زکا کسی کام سے باہر نکلے۔ واپسی پر انہیں اغوا کر لیا گیا اور 1 گھنٹے کے اندر اندر بابا اور زکا کی لاشیں گھر آئی۔ بابا کے سینے پر گولی ماری گئی تھی، جبکہ میرے بھائی فاتینہ رک کر گہری گہری چند سانسیں لیں۔ اس کے سینے پر خنجروں سے بے دردی سے وار کیے گئے تھے۔ اماں کو تو آج تک اس بات کا علم نہیں پتا ہے، کیونکہ جب چاچو اسے گھر آئے تھے تب انہوں نے پوری طرح سے اسے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، مگر میں ان کی باتیں سن چکی تھی۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد مجھے لگا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ زکا کا معصوم چہرہ بار بار میری نظروں کے آگے آتا۔ اس بے دردی سے ان وحشیوں نے میرے معصوم بھائی کو مارا ہوگا، اس نے کتنی تکلیف سہی ہوگی۔ بس یہ خیال دن رات مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میری حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ مجھے فٹس تک پڑنے لگ گئے تھے۔ میں سارا دن زکا کے کمرے میں بیٹھ کر اس کی ایک ایک چیز کو ہاتھوں میں لے کر بس روتی رہتی تھی۔ اور پھر وہ آخری رات، اس رات میں بہت روئی۔ میں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی کہ وہ مجھے کسی طرح صبر اور سکون دے دے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میری یہی حالت رہی تو میرا دل کسی دن پھٹ جائے گا۔ اس رات کو جائے نماز پر بیٹھ کر روتے روتے اللہ سے دعائیں کرتے کرتے سو گئی۔ اور پھر خواب میں مجھے زکا نے ایک شرٹ پکڑا دی، بالکل ویسی ہی جیسی آج ہم نے پہن رکھی ہے، سیکرٹ ایجنٹس کی مخصوص شرٹ۔ میں وہ الفاظ ساری زندگی نہیں بھول سکتے جو شرٹ دیتے وقت زکا نے مجھ سے کہے تھے۔ آپی، اس ملک میں ایک زکا نہیں تھا، میرے جیسے بہت سے زکا ہیں جنہیں تمہاری ضرورت ہے۔ بس تم یہ پہن کر ان دشمنوں سے آگے ڈٹ جاؤ اور ان سب کو بچا لو۔ جب میری آنکھ کھلی تو بس ایک ہی عزم تھا کہ مجھے سیکرٹ ایجنٹ بننا ہے۔ پھر اگلے دن چاچو سے ایک لمبی بحث ہوئی۔ ان کے نزدیک میں اس جاب کی سختیوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے چاچو سے کہا کہ جس دن انہیں ایسا لگے کہ میں اس جاب کے قابل نہیں، میں اسی دن اپنے عزائم سے پیچھے ہٹ جاؤں گی، مگر وہ مجھے اپنا آپ منوانے کا ایک موقع تو دیں۔ پھر میں نہیں جانتی اللہ نے مجھ میں وہ کون سی قوت بھر دی کہ جس نے مجھے پیچھے ہٹنے نہیں دیا۔ مجھے افسوس نہیں کہ میرے باپ اور میرا بھائی نہیں ہے، وہ حق اور سچائی کے خلاف ڈٹے تھے۔ یہاں سینے پر انہوں نے وار سہے تھے۔ وہ تو اللہ کے بڑے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوں گے، مگر وہ درندے جنہوں نے یہ سب کیا وہ ضرور جہنم واصل ہوں گے۔ میں کیوں نہ ایسے لوگوں کے خلاف کھڑی ہوتی جنہوں نے ہمارے گھر کو ان وحشی اور درندوں کے لیے اجاڑ دیا، جنہیں انسان تک کہنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ لوگ صرف درندے ہیں، میں تو ان کو جانور بھی نہیں کہوں گی کہ جانوروں کو بھی درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ وہ درندے ہیں جن کے دماغ صرف لوگوں کو اذیت دے کر خوش ہوتے ہیں۔ بس میں جہاں جہاں مجھ سے ممکن ہو سکا میں انہیں ختم کر دوں گی۔ فاتینہ بولتی چلی گئی۔ آخر میں آنکھوں میں ٹھہرنے والے قطرے کو اس نے آہستگی سے انگلی کی فوڑ سے صاف کیا۔ دریاب دنگ تھا۔ اس باہمت لڑکی کو دیکھ کر وہ خود پر بیتے جانے والی داستان کو اس قدر ہمت سے سنا رہی تھی جسے صرف سن کر ہی دریاب کے رونٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنے پیاروں کی تکلیف اور اذیت میں دیکھنا بہت مشکل ہے،
اور پھر اس طرح دریاب نے یخلق ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے بازو کے حصار میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اللہ نے اس کے لیے اسے اس کی صاف نیتی اور زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا انعام اس لڑکی کی صورت میں دے کر اسے مالا مال کر دیا تھا۔ ارے میں بہت ہمت والی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ایموشنل ٹائپ کی بندی نہیں ہوں۔ اس کی حرکت پر پہلے تو وہ دنگ رہ گئی، پھر آہستہ سے اس کا حصار توڑ کر پیچھے ہوتے ہوئے ہنس کر بولی، یقیناً آپ بہت ہمت والی ہو۔ پتہ ہے فاتی، مجھے کبھی بھی لڑکیوں اور پیار محبت پر یقین نہیں رہا تھا۔ لڑکیاں ہمیشہ میری شکل و صورت اور پیسہ دیکھ کر میری جانب کھنچتی تھیں، اور میرے نزدیک کسی کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے یہ دونوں معیار بے حد بودے اور کھوکھلے ہیں۔ جن رشتوں کی بنیاد کھوکھلی اینٹوں سے ہو، وہ رشتے کہاں تک ایک دوسرے کو سہارا دے سکتے ہیں؟ بس اسی لیے کبھی کسی کی پذیرائی نہیں کی۔ آپ کی جانب بھی میں کبھی متوجہ نہ ہوتا جو آپ مجھ سے غائبانہ واقف نہ ہوتی۔ آپ سے پہلے پہل خود کی اصل شناخت چھپانے کی وجہ صرف یہی تھی کہ میں ہر کسی کو اپنے بارے میں نہیں بتاتا۔ بہت کم لوگ میری شناخت سے واقف ہیں، لیکن اس دن کھانے کی ٹیبل پر ایک لڑکی سے یہ سننا کہ وہ میرے عشق میں مبتلا ہے، نہ صرف میری پوری شخصیت کو ہلا گیا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کا انداز اور مجھ سے محبت مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ خالص رشتہ وہی ہے جس میں نہ آپ کسی کی ظاہری شخصیت سے واقف ہوں، نہ ہی اس کی دھن دولت سے؟ آپ کو میری اس اندرونی شخصیت سے عشق تھا، جو میرا اصل تھی، اور ایسے لوگ نایاب ہوتے ہیں جو آپ کے اصل سے آپ کو محبت کریں، اور ایسے نایاب شخص کو میں کیسے گنوا سکتا تھا؟ مجھے آپ کے عشق سے عشق ہو گیا، اور پھر اماں کے بیمار پڑنے سے ایک رات پہلے ہی میں نے سر سے آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں ایسے پاکیزہ ساتھی کے ساتھ سجانے کی درخواست کی تھی، اور اللہ نے بھی ہمیں ملانے کی ٹھان لی۔ دریاب کے دھیمے انداز میں کہے جانے والی سچ نے فاطینہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے آپ کی صاف گوئی بہت پسند ہے، آپ کا ہر روپ بہت شفاف ہے، اور مجھے اس شفافیت سے بہت پیار ہے۔ دریاب نے چہرہ موڑ کر جس انداز میں فاطینہ کو دیکھا، وہ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ پھر کہیں گی نہیں کچھ؟ دریاب کی آواز میں گھلی مسکراہٹ پر فاطینہ کی ہتھیلیاں تک بھیگ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے اس انداز میں سوچتا ہوگا۔ ایسے ہی تو اسے اس بندے سے عشق نہیں تھا، صاف اور کھرا۔ مجھے گانا یاد آ رہا ہے، بات پلٹنے میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور ایسی سچویشن میں گانا صرف اس سر پھری کو ہی یاد آ سکتا تھا۔ کون سا؟ دریاب نے اسی انداز میں پوچھا۔ ڈو یو ریمبر when those three words were said in late September one night I can't forget. We tried to feel it all. We couldn't get enough. We watched the stars fall until the sun came alone. You are all that I want. There's nothing I want to. This is the perfect moment because it's only you and me on the top of the world right now. Oh, it's you and me, and we're never coming down. فاطینہ ہولے سے گنگنائی۔ دریاب اس کے عجیب و غریب محبت کے اقرار پر حیران نہیں ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کی بہنوں نے جب فاطینہ کی تصویریں دیکھیں تو دریاب سے پوچھا، اس میں ایسا کیا ہے کہ تم اس پر مر مٹے؟ دریاب نے جواب دیا، لوگوں کے لیے وہ شاید معمولی شکل و صورت کی ہے، مگر میرے لیے وہ میری کل کائنات ہے۔ اسے فاطینہ سے عشق تھا، اور عشق کبھی بھی شکل و صورت کا محتاج نہیں ہوتا، وہ بس عشق ہوتا ہے، اور وہ سراپا اس کے لیے عشق تھی۔ اب تھوڑی دیر لیٹ جائیں۔ ایک طویل خاموشی کے بعد دریاب فاطینہ سے مخاطب ہوا، جس کے چہرے پر اب نیند اور تھکاوٹ کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ وہ آہستہ سے دریاب کے قریب ہی نیم دراز ہو گئی۔ آپ بھی تھوڑی دیر لیٹ جائیں۔ فاطینہ کو اس کی تھکاوٹ کا اندازہ ہوا۔ ارے نہیں، مجھے عادت ہے۔ یہ بالکل ایک زمانے میں یہ الوؤں کا سردار رہا ہے۔ وسیع، جس کی آنکھ کھل چکی تھی، گفتگو سن کر ان کے پاس آتے ہوئے بولا، ہاں، اور اب گدھوں کا سردار ہوں۔ دریاب نے اسے گھور کر اس کی طبیعت صاف کی۔ ان کی باتیں سنتے کب فاطینہ کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی تھی۔ فجر کے وقت سے کچھ دیر پہلے ہی بارش تھمی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ نماز ادا کرتے ساتھ ہی وہ پھر سے شہریار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ سب اٹھ چکے تھے، فاطینہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ سب نے باری باری نماز ادا کی۔ فاطینہ نماز ادا کرے وہ فاطینہ کی جانب آیا جو گٹری بنی ہوئی کروٹ لیے سو رہی تھی۔
جب اس کی آواز دینے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تب دریاب نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کر آہستہ سے اس کا کندھا ہلایا۔ پاتی، پاتی کہیں گے تو اٹھوں گی، اس کی ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ اور یہ حقیقت تھی کہ جس لمحے دریاب نے اسے بے خیالی میں فاتی کہا تب اسے اپنا یہ نک نیم پہلی مرتبہ بے حد خوبصورت لگا۔ عجیب سا اپنائیت کا احساس جاگا جو اس رشتے کے بننے کے بعد پہلی مرتبہ محسوس ہوا تھا۔ دریاب اس کی چالاکی پر مسکرایا، آہستہ سے اس کے گھنے بالوں کا بنایا ہوا جوڑا کھینچا، وہ سی کر کے اڑ گئی۔ سچ میں کٹوا دوں گی اب۔ فاتینہ جان گئی تھی کہ دریاب کو اس کے بال بے حد پسند ہیں، لہٰذا اسے چھڑانا اپنا فرض سمجھا۔ میں بھی پھر خونخوار دریاب بن جاؤں گا۔ اٹھے، نماز پڑھیں، ہمیں نکلنا ہے ابھی، اسے وارن کرتا ہوا وہ اٹھا۔ فاتینہ نے جلدی سے اپنے بیگ میں رکھا سکارف نکالا، پانی کی بوتل نکال کر وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگی۔ جو ہی وہ دعا مانگ کر اٹھی وہ سب جانے کے لیے تیار تھے۔ نئے سرے سے اپنے سفر کا آغاز کیا، پھر سے وہی پرخطر راستے، اونچے نیچے پہاڑ۔ ایک پہاڑ کی چوٹی سے پہلے دریاب نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ ڈیوائس پر نظر آتے راستے کے مطابق وہ لوگ اس پہاڑ کے پاس پہنچ چکے تھے جہاں پر شہریار چھپا ہوا تھا۔ اب یہ کرنا ہے میں اور وسیع اس پہاڑ کے دائیں ہاتھ پر بنی ہوئی یہ کھڑکی جس کو سلیب کی شکل دے کر چھپایا گیا ہے تاکہ کسی کو گمان نہ گزرے کہ اس پہاڑ کے اندر کوئی زیرو ہے۔ ہم اس جانب سے سلیب ہٹا کر کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہوں گے۔ حذیفہ دائیں جانب سے بنے ہوئے غار کے راستے میں کھڑے ہوئے اس بندے کو بے ہوش کر کے اندر بڑھے گا، جبکہ فاتینہ اور طٰہٰ پچھلے حصے میں جو یہ تیسرا راستہ بنایا گیا ہے یہ دونوں اس جانب سے اس میں داخل ہوں گے۔ اس پہاڑ کے صرف 3 راستے ہیں اور تینوں راستوں سے داخل ہونے کا مطلب ہے انہیں باہر نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ فاتینہ اس کمرے میں آنسو گیس کے شیل پھینکے گی جہاں پر یہ 4 لوگ موجود ہیں، اور میں اور وسیع شہریار والے کمرے میں داخل ہو کر اسے قابو کریں گے۔ حذیفہ نے تمام دروازوں کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں کوئی شخص مدد کے لیے کہیں سے نہ پہنچ جائے۔ طٰہٰ، تم نے وہاں موجود ان کے تمام کارنرز اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اتنی دیر میں اس کو ناکارہ بنانا ہے۔ دریاب نے سب کی ڈیوائسز، سب کی ڈیوٹیز بتاتے ہوئے کہا۔ سب نے نہایت غور سے اس کی انسٹرکشن سنی۔ صبح کا وقت تھا، لہٰذا تینوں جانب داخلی دروازوں پر کھڑے ہوئے محافظوں کے علاوہ اور کوئی وہاں نہیں جاگ رہا تھا۔ سب سوئے ہوئے تھے۔ سب نے اپنے اپنے ماسک چہروں پر چڑھائے، حتیٰ کہ فاتینہ نے بھی۔ اب کوئی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ فاتینہ کے گیٹ اپ میں کوئی مرد ہے یا عورت۔ دریاب نے انہیں جو سمتیں سمجھائی تھیں وہ آہستہ قدموں سے ناہموار چٹانوں پر چڑھتے ہوئے ان جگہوں پر پہنچ گئے۔ دریاب اور وسیع بائیں جانب سے چڑھتے ہوئے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، پھر وہاں سے ایک ہک چوٹی پر پھنسا کر رسی کی مدد سے آہستہ آہستہ اس کھڑکی کی جانب بڑھے جو سیدھا انہیں اس پہاڑ کے رہائشی حصے کی جانب لے جاتا تھا جہاں وہ شہریار والے کمرے کی جانب بآسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ جو ہی دریاب اور وسیع کھڑکی کے پاس پہنچے، اس نے وائرلیس فونز میں جس سے بڑے بڑے 2 مائکرو فونز اٹیچ تھے ان سب کے کانوں میں لگے تھے اٹیک کا حکم دیا۔ دریاب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سب اکٹھے اٹیک کریں گے تاکہ اندر موجود لوگوں کو سنبھلنے کا وقت نہ ملے۔ دریاب اور وسیع نے تیزی سے کھڑکی کی جانب بڑھتے زوردار چھلانگ اس انداز میں لگائی کہ ان کے بوٹس کی نوکیلی سطح سے کھڑکی چکنا چور ہو گئی اور وہ دونوں اندر داخل ہو چکے تھے۔ پچھلے دروازے سے طٰہٰ اور فاتینہ نے بھی فائرنگ کر کے زوردار انداز میں دروازے کو اسی انداز سے دھکیلا تھا کہ نہ صرف وہ کھلتا چلا گیا بلکہ وہاں موجود محافظ بھی لڑکھڑا گیا۔ حذیفہ چٹان کے ساتھ ساتھ چھپتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ دروازے کے باہر محافظ کھڑا تھا۔ حذیفہ نے جان بوجھ کر سیٹی کی آواز نکالی۔ وہ چکنا ہو کر جیسے ہی آگے بڑھا، بندوق تانے آگے بڑھا۔ حذیفہ نے مضبوط ہاتھ اس کی بندوق پر اس انداز میں مارا کہ اس کا پچھلا حصہ اوپر اٹھتا ہوا اس کے منہ کو زخمی کر گیا۔ اسی لمحے میں حذیفہ نے اس پر قابو پا لیا، ہلکا سا اس کی گردن کے پچھلے حصے پر دباؤ ڈالا کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ حذیفہ اسے گھسیٹتا ہوا اندر لایا جہاں فاتینہ اور طٰہٰ پہلے سے موجود تھے۔ فاتینہ تیزی سے مختلف کمروں کی جانب بڑھتے ہوئے آنسو گیس کے شیل پھینک رہی تھی، جبکہ طٰہٰ دیوار سے لگا کھڑا اپنی رائفل تانے ہوئے تھا کہ اگر ان میں سے کوئی باہر آئے تو وہ اس کا کام تمام کر دے۔ شہریار شیشہ ٹوٹنے کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ چکا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ کہیں بھاگنے کا سوچتا، وہ نقاب پوش دروازہ دھکیل کر اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ گھبراہٹ میں ہکلا کر بولا۔ دریاب اور وسیع نے کوئی جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ اس پر گن تانے عقابی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھے کہ کہیں کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو ان کی آواز کہیں اور پہنچائے۔ دریاب نے وسیع کو اشارہ کیا، وہ تیزی سے شہریار کی جانب بڑھا۔ کیا کر رہے ہو؟ کون ہو آخر؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہوں۔ جان شیر، مٹھن بھائی، کہاں ہو آپ لوگ؟ وسیع، جو اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب باندھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی شدید مزاحمت نے وسیع کو شرافت سے کام نہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے غصے سے گن کا پٹ اس کے کندھے پر مارا۔ اب اگر آواز نکلی تو یہ بٹ تمہارے سر پر مار دوں گا۔ وسیع غصے سے غرایا۔ میں ایسے کیسے چل دوں تمہارے ساتھ؟ چھوڑو مجھے۔ دریاب، جو اس کے موبائل فون کو اٹھا کر جیب میں رکھ رہا تھا، اس کے واویلا کرنے پر بھرنا کر اس کی جانب آیا اور اس کے جبڑے اپنے ہاتھ کے شکنجے میں لے کر 2-4 جھٹکے اس کے منہ کو دیے۔ بکواس نہ سنو اب، نہیں تو یہ ہاتھ تمہارا یہ گھٹیا منہ توڑنے میں 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگائے گا۔ آہستہ آواز میں ایک ایک لفظ چباتے ہوئے دریاب جس انداز میں بولا اور جن خون خوار نظروں سے اس نے شہریار کو دیکھا، وہ اسے خاموش کروانے کے لیے کافی تھا۔ وسیع نے اچھی طرح ٹیپ سے اس کے ہاتھ پیر باندھے اور اس کی پینٹ کی جیب میں موجود تھی۔ ٹیپ باندھنے کے بعد اس نے ایک انجیکشن نکال کر اس کے بازو پر اس کی سوئی جوں ہی چبوئی، کچھ سیکنڈز میں ہی وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ دریاب نے اسے کندھے پر اٹھایا۔ باہر آیا تو مکمل خاموشی سے معلوم ہوا کہ اس کے ساتھی باقی کا کام کر چکے ہیں۔ وہاں موجود سب لوگ نیم بے ہوش تھے۔ چلو۔ شہریار جیسے دیو ہیکل کو کندھے پر اٹھائے دریاب تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ وہ سب بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلے۔ ایک مرتبہ پھر پرخطر راستوں سے گزرتے وہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب واپس کی جانب بڑھے۔ فاتینہ تو دریاب کی ہمت دیکھ دیکھ کر حیران تھی۔ جہاں خود اپنے آپ کا توازن برقرار رکھنا اتنا مشکل ہو رہا تھا، وہاں وہ اپنے جیسے بندے کو کندھے پر اٹھائے مہارت سے ایک چٹان سے دوسری چٹان پر چل رہا تھا۔ اسی غار کے دہانے پر جہاں انہوں نے وہ رات گزاری تھی، وہ شہریار کو لیے آگے بڑھے۔ ایک جانب اسے لٹا کر دریاب نے اسے بے ہوشی سے اٹھانے کے لیے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے پھینکنے کی بجائے پوری بوتل اس کے چہرے پر پھینکی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ کچھ لمحے تو اسے یہ سمجھنے میں لگے کہ وہ ہے کہاں پر۔ ان میں سے کسی نے اپنا ماسک نہیں اتارا تھا۔ کون ہو آخر تم؟ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ میں ایک شریف انسان ہوں، میں جیلوں میں گھسیٹوں گا تم لوگوں کو۔ یہاں سے نکلنے دو، ایک ایک کو مار ڈالوں گا۔ وہ غصے میں پاگل ہوا جا رہا تھا، اوپر سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تم جیسے شریفوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں۔ صاف ستھرے لباس میں جتنا مرضی گند لپیٹ دو، وہ رہتا گندا ہی ہے، بدبودار۔ دریاب اس کے بال جکڑ کر پھنکارا۔ کوبرا کہاں ہے؟ دریاب نے دوسری کوئی بھی بات کرنے کی بجائے سیدھا اپنے مقصد کی بات پوچھی۔ تم اسے کیسے؟ میں کسی کوبرا کو نہیں جانتا۔ دریاب کے سوال پر وہ ششدر رہ گیا، پھر ہکلا کر بولا۔ دریاب نے کھینچ کر اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر مارا۔ بکواس کرتے ہو؟ بتاؤں میں کون ہے کوبرا؟ دریاب کے ایک ہی مکے نے اس کی ناک سے خون نکال دیا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کوبرا کو نہیں جانتا۔ وہ پھر سے ماننے سے انکاری ہوا۔ دریاب کا دوسرا ہاتھ اب کی بار اس زور سے گھوما کہ شہریار چکرا کر رہ گیا۔ اس کے بعد دریاب ایک جانب ہو گیا اور پھر حذیفہ تھا اور شہریار۔ حذیفہ نے مار مار کر اسے ادموا کر دیا۔ فاتینہ نے پہلی مرتبہ حذیفہ جیسے بندے کو اتنے اشتعال میں دیکھا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی حذیفہ لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب شہریار ہانپنے لگا تب دریاب نے حذیفہ کو روکا۔ اب بکو۔ دریاب کی آواز ایک مرتبہ پھر سے گونجی۔ بتاتا ہوں۔ اب اس میں مزید مار کھانے کی سکت نہ تھی۔ پھر اس نے لاہور میں موجود اس کے فارم ہاؤس کے بارے میں بتایا جہاں وہ رہائش پذیر تھا۔ دریاب نے فاتینہ کو اشارہ کیا۔ وہ دریاب کے بیگ سے وہی ڈیوائس نکال کر اس پر ایڈریس اور لوکیشن فیڈ کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کی ڈیوائس نے اس جگہ کو زوم کیا جہاں کسی قسم کی نقل و حرکت موجود نہ دیکھ کر فاتینہ نے تشویش سے دریاب کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ سب کی نظریں اسی پہ جمی تھی سوائے شہریار کے، جو تکلیف سے کر رہا تھا۔
یہاں تو کوئی موجود نہیں، فاتینہ نے ڈیوائس کی اسکرین کا رخ دریاب کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ دریاب نے بھی آگے بڑھ کر دیکھا۔ فاتینہ کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ دریاب ایک مرتبہ پھر غصے سے شہریار کی جانب بڑھ کر اسے ٹھوکر مار کر سیدھا کرتا ہوا بولا، بکواس کرتے ہو، غلط ایڈریس بتایا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ اس کے پاس اسی جگہ گیا ہوں۔ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے بمشکل بولا۔ تو پھر کہاں ہے وہ، کہاں دفن ہو گیا؟ دریاب غصے سے چلایا۔ میرے پاس اس کا ایک نمبر ہے، تم اگر اس کے ذریعے اسے ٹریس کر سکتے ہو تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ انہی پہاڑوں میں تھوڑا دور کر کے اس کی بھی پہاڑوں میں رہائش ہے، جہاں سے ایک سرنگ سرحد پار کی جانب نکلتی ہے۔ اس سے کبھی جب چھپنا ہوتا ہے وہ اس سرنگ کا استعمال کرتا ہے۔ وہیں سے دہشت گرد بھی آتے جاتے ہیں۔ جب بارڈر پر چیکنگ پوسٹ سختی ہوتی ہے تو وہ اسی راستے کو استعمال کرتا ہے۔ شہریار کی بات پر وہ سب چونکے۔ دریاب نے تیزی سے شہریار کو کوبرا کا نمبر بتانے کا کہا۔ اس کے نمبر بتانے پر دریاب نے سرچ کیا تو وہ نمبر اسی کے سامنے موبائل کی اسکرین پر جگمگانے لگا۔ اس نے طاہا کو دوسری ڈیوائس نکالنے کا کہا جس کے ذریعے وہ نمبر کی مدد سے اسے جگہ کا اندازہ کر لیتا۔ اس نے جیسے ہی وہ نمبر فیڈ کیا تو اس کی لوکیشن اسی جگہ سے کچھ دور ایک پہاڑ کے پاس کی آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ کوبرا بھی یہیں کہیں موجود ہے۔ دریاب نے گہری سانس کھینچ کر اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا۔ اس کا کیا کرنا ہے اب؟ وسیع نے شہریار کا پوچھا۔ مار دو، ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں، دریاب نے کہتے ساتھ ہی اپنی گن سے ایک فائر شہریار کے سر کی جانب کیا۔ زوردار آواز فضا میں گونجی۔ ہمیں واپس کیمپ کی جانب جانا ہوگا۔ وہاں سے فورسز کے کچھ اور بندوں کو لے کر ہمیں جانا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کے بندوں کی کتنی تعداد ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ اندازہ نہیں۔ دریاب کی بات پر سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ وہاں پہنچ کر نہ جانے کیا ہوا کہ فاتینہ کو الٹیاں آنے لگیں۔ اس کی حالت دیکھ کر دریاب تشویش میں مبتلا ہوا، کیونکہ اگلے 2 گھنٹے تک انہیں پھر سے انہی پہاڑوں کی جانب جانا تھا۔ آپ ایسا کرو، یہیں رہو، پتہ نہیں ہمیں کتنے دن لگتے ہیں، اس حالت میں آپ آگے کیسے جاؤ گی؟ فوری دوائی لینے کے بعد اس کی حالت کچھ سنبھل گئی تھی، مگر پوری طرح ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ فاتی پلیز، دریاب بے بسی سے بولا، جانتا تھا کہ وہ بہت ضدی ہے، آرام سے بات سننے والی نہیں۔ اس وقت کیمپ کے ایک حصے میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ آپ کو تو مجھے منع کرنا ہی نہیں چاہیے، فاتینہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مان سے کہا۔ آپ ٹھیک ہوتی تو میں کبھی نہیں روکتا آپ کو، میں ٹھیک ہوں، اتنی کمزور نہیں کہ ذرا سی بیماری کو اپنے ارادوں پر حاوی آنے دوں، وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ پہاڑ کے اندر نہیں جاؤ گی، دریاب نے اسے تنبیہ کی۔ لیکن پلیز فاتی، دریاب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، آپ کو تو ایسی بیوی ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو ایسی بیوی چاہیے تھی نا جو آپ کو ہر مشن پہ جانے سے پہلے کمزور کرنے کی بجائے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر دشمنوں کو شکست دینے کا نعرہ لگائے۔ فاتینہ کے منہ سے کم و بیش وہی الفاظ سن کر جو اس نے سبتین سے اس کے لیے درخواست کرتے ہوئے کہے تھے سن کر حیران رہ گیا۔ چاچو مجھے اسی رات بتا چکے تھے، مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ ایسا خشک انسان میرے لیے اتنی بڑی خواہش کر سکتا ہے کہ نہ تو میں اس جیسی حسین ہوں اور نہ ہی ٹیلنٹڈ۔ مگر کل رات کی آپ کی باتوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے مجھ پر بڑی رحمت کی ہے۔ مجھے اس ملک سے عشق ہے کہ یہ عشق مجھے میرے بابا سے وراثت میں ملا ہے، تو پھر مجھے اس بندے سے عشق کیوں نہ ہو جس کی ہر سانس مجھے اس دھرتی سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ میں نہیں جانتی ہم دونوں کا ساتھ کب تک ہے، لہٰذا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح مجھے یہ مان بخشا کہ وہ شخص جو میرا آئیڈیل تھا اس نے زندگی کے ساتھی کے طور پر مجھے چن کر تھوڑا سا مغرور ضرور کر دیا ہے۔ فاتینہ کے اتنے واضح اظہار پر دریاب مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ آگے بڑھ کر پہلی مرتبہ اس رشتے کا مان بخشتے ہوئے اس نے فاتینہ کی پیشانی پر اپنی عقیدتوں کے پھول کھلا دیے۔ چلیں اسے اپنے حصار میں آہستہ سے لے کر پھر الگ کرتے اس نے بہت غور سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش اپنے دل میں اتارا۔ انہی اونچے نیچے راستوں پر چلتے ہوئے اسے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ فاتینہ کمزوری کے باعث بہت سی جگہوں پر کھڑی ہانپنے لگ جاتی۔ دریاب نے وسیع کو اس کے ساتھ رہنے کا کہا تھا، وسیع پوری طرح اس کا دھیان رکھ رہا تھا۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔